بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کے درس میں آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق اور آداب مبارکہ کے حوالے سے ہم احادیث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 8 سال کی عمر میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ جو میرے ہاتھوں نقصان ہوا اس پر آپ نے کبھی مجھے ملامت نہیں کی۔ 9-10 سال کا بچہ ہو تو ظاہر ہے کبھی توڑ پھوڑ بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز گر بھی جاتی ہے، کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو فرمایا آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی فرد مجھے ملامت کرتا، کوئی اور آدمی گھر کا، تو آپ فرماتے چھوڑ دو، جو مقدر میں تھا وہی ہوا۔ یعنی جس چیز کے لیے ہر شے کے تلف ہونے کا، ہر شے کے ختم ہونے کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام چیزوں کے لیے۔ بعض اوقات ہم گھر میں کوئی خاص برتن لے کے رکھتے ہیں، 5 سال 7 سال 8 سال تک بڑی کیئر کرتے رہتے ہیں، آخر کار وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کبھی گھر میں کام کرتے ہوئے بچوں سے گر گیا، کبھی خواتین کے دھوتے ہوئے ان کے ہاتھ سے نکل گئی، چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو چیز مقدر تھی، الفاظ سرکار کے یہ تھے کہ چھوڑ دو، جو مقدر میں تھا وہی کچھ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی بیماروں کی تیمارداری کرنا یہ آقا کی سنت ہے، اور ایک مسلمان بھائی کا حق ہے، جو کہ دوسری حدیث پاک میں کہا گیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں فرمایا کہ بیمار ہو جائے اس کو سلام کرے تو جواب دینا، بیمار ہو جائے تو تیمارداری کرنا، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھنا، ٹھیک آ جائے تو الحمدللہ کہنا۔ یہ اس طرح کے حقوق کا وہاں پر ذکر کیا گیا۔ جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، غلام کی دعوت قبول فرما لیتے، یعنی آزاد اور معزز لوگوں کی دعوت تو اپنی جگہ پر ہے، کسی کا کوئی غلام نوکر بھی دعوت دے دیتا آقا اس کو بھی قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ کمال درجے کی بندہ پروری ہے کہ ایک انسان معاشرے میں بظاہر جس کا کوئی مقام نہیں ہے، مگر اس نے بھی دعوت دی تو سرکار نے اس کی دعوت کو بھی رد نہیں فرمایا، قبول فرمایا۔ آپ دراز گوش پر سوار ہو جاتے تھے۔ دراز گوش کہتے ہیں گدھے کو، یعنی سواری کے اس وقت بھی اعلیٰ ذرائع گھوڑا موجود تھا، آپ کے پاس بھی گھوڑے تھے، صحابہ کرام کے پاس بھی تھوڑے یا زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے کہ بدر کے موقع پر تھوڑے گھوڑے تھے، صرف 2 گھوڑے تھے، احد میں زیادہ تھے، مگر کمال درجے کی تواضع یہ تھی کہ ادنا درجے کی سواری پر بھی آپ سوار ہو جایا کرتے تھے، اور اس کو اپنے لیے آداب کا مسئلہ یا آر نہیں سمجھا کرتے تھے کہ میں اس سواری پر بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اس بات پر آپ نے کبھی خیال نہیں فرمایا۔ یہی وہ تربیت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہوتا ہے، اور سفر لمبا ہوتا ہے اور طے ہوتا ہے کہ باری باری اونٹ پر بیٹھیں گے، تو جب بیت المقدس قریب آیا تو بائی چانس باری غلام کے بیٹھنے کی تھی، تو خلیفۃ المسلمین اس حال میں دشمن کے سامنے گئے کہ اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور غلام ان کا اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہ تربیت تھی کہ آقا نے صحابہ کرام کی سوچوں کو بدل دیا کہ ہماری عزتیں دنیا کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری عزتیں اللہ رسول کے ساتھ تعلق کی وجہ کے ساتھ ہیں۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک جماعت نے حضرت زید بن ثابت کے پاس آ کر پوچھا، خارجہ بیٹے ہیں زید بن ثابت کے، زید بن ثابت مشہور صحابی ہیں، ان سے آ کر کسی نے پوچھا ہمیں کچھ حضور کی باتیں سنائیں۔ یہ متصل یعنی صحابہ کے بعد کے تابعین تھے، آ کے ملتے تھے صحابہ کو، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، ہمیں کوئی حضور کی باتیں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا،
جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو مجھے بلاتے اور میں اس وحی کو لکھا کرتا، اور جب ہم دنیا کا تذکرہ کرتے تو آپ بھی اس کا ہمارے ساتھ تذکرہ کرتے۔ یہ حدیث پاک غور کرنے والی ہے۔ ہم جب دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ باغ کیسا ہے، فلاں کیسی چیز ہے، تو حضور ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے ہماری باتوں میں۔ جب آخرت کا تذکرہ کرتے آپ بھی ہمارے ساتھ تذکرہ فرماتے۔ ہم کھانوں کا ذکر کرتے حضور ہمارے ساتھ کھانے کا تذکرہ کرتے، اور کہا یہ باتیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہا ہوں، یہ جو باتیں بتا رہا ہوں۔ مراد یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ حضور کی طبیعت پر ایک خاص قسم کی مصنوعی سنجیدگی طاری ہو، لوگ بات کر رہے ہیں اپنی دلچسپی کی تو آپ منہ پھلا کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ نہیں، جب وہ جائز باتیں کرتے تھے، ظاہر ہے کہ حرام تو آپ کے سامنے بات ہو ہی نہیں سکتی، اگر ہوتی تو حضور سے بڑھ کر روکنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جب جائز باتیں بھی کھایا تھا آج فلانا کھانا اچھا ہے، باغ کا کیا حال ہے، تو حضور یہ نہیں ہوتے تھے کہ الگ ہو کے بیٹھ جائے، حضور ان کی باتوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص سے مصافحہ کرتے تھے تو اپنا ہاتھ مبارک نہیں کھینچتے تھے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم سے جب کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو ہم اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیتے، ہاتھ ملایا ہاتھ پیچھے۔ حضور ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے جب تک کہ اگلا خود ہاتھ پیچھے نہیں کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے منہ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ دوسرا چلا نہیں جاتا تھا، آپ اس کی طرف متوجہ رہا کرتے تھے۔ اور دوسروں کو کبھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ اپنی محفل میں لوگوں کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوں، اس کو بھی آپ اپنی اخلاق کریمہ کے حوالے سے پسند نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جذ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی آپ کی دائمی سنت میں سے تھی کہ آپ کے چہرہ انور پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھ دیا کرتی تھی۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ایک یہودی جس کا نام فلاں تھا، انہوں نے نام لیا لیکن راوی کو بتانا بھول گیا، اس کا کچھ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا، یعنی کچھ دینا تھا اس کو، اس کا کچھ قرض واپس کرنا تھا۔ اس نے آپ سے تقاضا کیا، اور یہودی حضرات بعض اوقات تھوڑا آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے ٹائم سے پہلے مطالبے شروع کر دیتے تھے، یعنی وقت طے ہوا جمعہ کا تو بدھ کوئی مانگنا شروع کر، جمعرات کوئی پیچھے نہ گئے، یہ آپ نے ہماری چیز دینی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو بھی کچھ نہیں ہے جو میں تجھے دوں، تو وہ کہنے لگا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرا قرضہ نہ دیں، میں جانے نہیں دوں گا آپ کو یہاں۔ آپ اندازہ فرمائیے اس طرح کے حالات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ دنیا کے اندر تنگی کے اعتبار سے گزارے۔ تو اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا آپ کو جب تک کہ آپ مجھے میرا قرضہ نہ دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میں تیرے ساتھ ہی بیٹھوں گا، ابھی تو نے نہیں جانے دینا، میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بیٹھ جاتا ہوں تیرے ساتھ، تو اس میں خوش ہے تو اس میں خوش ہو جا۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، یہ واجرہ ہوگا ظہر سے پہلے کا، تو آقا نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پر پڑھی اس کے ساتھ، یعنی رات بھی درمیان میں آ گئی۔ واقعہ ہوگا دن کے 11-12 بجے کا، پھر ظہر کا ٹائم آ گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں تیرے ساتھ۔ ظہر وہاں پڑھی، عصر پڑھی، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی۔ آپ کے صحابہ اسے ڈراتے تھے، خیال کر یار تو نے کیوں خامخواہ ان کو تنگ کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام اس کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ حضور نے محسوس فرما لیا، پوچھا اس کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، کیوں ڈرا رہے ہو اس کو؟ صحابہ نے کیا رسول اللہ کہ یہودی آپ کو رکے ہوئے ہیں، تو حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میں کسی عہد والے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو، یہودیوں سے معاہدہ تھا، اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ میں کسی معاہدے والے فرد پہ ظلم کروں۔ حضور بیٹھے رہے یہاں تک کہ 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا، اگلا دن چڑھایا تو یہودی بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
میں صرف یہ آزمانے کے لیے کہ آپ کا صبر کتنا ہے، آپ کا تحمل کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، اس لیے میں نے یہ عمل کیا تھا۔ اور میں مالدار آدمی ہوں، میں آدھا مال یا رسول اللہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، جہاں چاہیں میرے مال کو خرچ فرما دیجیے۔ یہ صرف میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کی صفات کو دیکھوں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، ان کی جائے ولادت مکہ ہے۔ اب یہ یہودی بتا رہا ہے کہ تورات میں یہ باتیں میں نے پڑھی ہوئی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں ان کو چیک کر لوں۔ جائے ولادت مکہ ہے، جائے ہجرت طیبہ ہے، ان کی سلطنت شام میں ہے، نہ تو سخت دل ہیں، نہ سخت زبان ہیں، نہ بغاروں میں شور کرنے والے، نہ بری باتوں سے متصف، نہ سخت کلام کرنے والے، نہ برا کلام کرنے والے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میرا مال ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا، آپ جو فیصلہ فرمائیں مجھے قبول ہے۔ اور وہ یہودی بہت مالدار تھا، کہاں وہ شخص جو چند رکوع کے لیے روک رہا تھا، اس کا رکنا اس نے بتا دیا کہ اصل میں وہ صفات جو تورات سے پڑھی ہیں ان کا جائزہ لے رہا تھا اور ان کو میں دیکھ رہا تھا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں حسن اخلاق کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔